روئے زمین پر جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تقرب کے لیے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے آپ 3 جگہوں کا سفر کریں۔ ایک مسجد حرام ہے بیت اللہ شریف، ایک مسجد نبوی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور ایک بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے جو قبلہ اول ہے۔ اس کی طرف تقرب الی اللہ کے لیے سفر کرنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، جو ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے آخری نبی ہیں، ان کو بھی اللہ نے معجزانہ طور پر اپنے محبوب کو بیت المقدس کی سیر کروائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح میں جنہوں نے تحریر فرمائی، وہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ بیت المقدس میں جماعت ہوئی انبیاء کرام کی، 2 بار اللہ کے محبوب نے امامت کروائی۔ جب آپ علیہ السلام معراج پہ جا رہے تھے تو اس وقت صلاۃ مخصوصہ ادا کی گئی، مخصوص نماز مشہور جو ہم آپ کو خطبہ میں حضرات اور تقاریر میں خطبہ سناتے ہیں کہ میرے محبوب نے امامت کروائی بیت المقدس، وہ صلاۃ مخصوصہ تھی، مخصوص نماز تھی۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دوسری بار صلاۃ وداعیہ جو انبیاء نے امام الانبیاء کو الوداع کہا، پھر امامت کروائی، 2 مرتبہ جماعت کی گئی۔ تو اب اس زمین کی وقت اور عظمت اور بھی بڑھ گئی، اللہ رب العزت کے ہاں اس مقدس مقام کا اور بھی مقام بڑھ گیا۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مختلف بروایت بیت المقدس میں نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ علیہ السلام نے 17 مہینے تقریباً قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس جگہ میں، اور اس کے گرد و نواح میں ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ روحانی برکات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اور جسمانی اور طبعی طور پر بھی اللہ رب العزت نے بڑی مقوی غذائیں وہاں رکھی ہیں۔ زیتون خالص فلسطین کا، شام کی سرزمین کا خالص زیتون، ایسا پوری دنیا میں زیتون پیدا نہیں ہوتا جو بیت المقدس کے گرد و نواح میں پیدا ہوتا ہے، خالص زیتون۔ اور کئی برکت والی چیزیں اللہ رب العزت نے وہاں پیدا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکات رکھی ہیں اس جگہ میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا جو تخت تھا، پھر سلیمان علیہ السلام جس پہ تخت پہ جلوہ افروز ہوئے، وہ تخت، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ جب یہودیوں کا تسلط ہوا، عیسائیوں کا، تو یہودی وہ تخت اٹھا کے اپنے ساتھ انگلستان لے گئے، انگلینڈ میں۔ آج بھی وہ برطانیہ کے اندر ہے وہ تخت جس پہ سلیمان علیہ السلام تخت نشین تھے، جس پہ جو بادشاہ تسلسل کے ساتھ آتے تھے، وہ بادشاہ وقتاً فوقتاً جس بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی تھی وہ اس تخت پہ بیٹھ کے ہوتی تھی۔ تو یہ والی برکت والی چیز بھی وہاں موجود تھی۔